میرا فیس سیونگ ہے بیسیکلی جو مریم کہہ رہی ہیں، اور ہم بنیادی طور پر سارے ہی غلط تھے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کے لیے ساری راستے کھل چکے ہیں، صاف ہو گئے ہیں اور شاید ان کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے دو جملے کہنے دیجئے۔ وہ آپ نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کی مجبوری کو جانتے ہوئے کہ کیا مسائل کیا ہیں، میرے حساب سے کچھ اونج ویراواں اوکھیاں سن، کچھ پی ٹی آئی والے بھی ظالم نکلے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ وعدے وعید کر کے جو لے کے آئے تھے وہ برادران یوسف کا روپ دھار گئے، اور پھر فارم 47 والوں نے بھی کوئی وفا نہیں کی۔ تو یہ میرے خیال میں بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کی جو ٹیل ہے بدقسمتی سے ایک ایسے لمبے کیریئر کے بعد جس کے اندر کتنی پرومیننس ریمیننس دیکھی ہو، یہ بدقسمتی سے بیان کرتی ہے۔ لیکن آپ کا سوال چونکہ یہ ہے کہ نون لیگ کی ضرورت ہے، نواز شریف کی مجبوری ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے کریں، میرا خیال ہے حالات کا جبر زیادہ بہتر اس کا جواب ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ میرے خیال میں پارٹی نے ان سے وفا نہیں کی۔ ان کی جو پارٹی ہے 16 مہینے کی جب حکومت کی انہوں نے، اور 16 مہینے کے بعد جو درگت بنی ان کی پارٹی کی، اور اس کے اندر پی ایم ایل این لیڈرشپ میں تھی، ان کے بھائی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور باقی تمام وزراء جو نظر آتے تھے وہ سب کے سب پی ایم ایل این کے ہی نظر آتے تھے، چاہے پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر شامل تھی، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں رہے، یہ سامنے آئے۔ اور جب وہ درگت بنی اور وہ مار کھائی تو صرف ایک ہی طریقہ تھا ان کے لیے کہ اس پارٹی کو پھر سے اٹھانے کا، کہ ہم نواز شریف صاحب کو سامنے فیس کر کے، جس کو ابصار کہہ رہے تھے کہ آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں مل کچھ جاتا ہے، تو بدقسمتی سے یہ بھی حقیقت ہے کہ واقعی ایسا ہی کیا اور ان کو استعمال کیا گیا، ان کو الجھائے رکھا مزاحمت اور مفاہمت کے اندر، کہ مفاہمت کرنی ہے کہ مزاحمت ہونی چاہیے، الجھائے رکھا، اور کوئی کلیئر نیریٹو نہ کوئی ان کا آئیڈیا تھا نہ ویژن تھی اس وقت، جس کے کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کرنا کیا ہے۔ میں نے کل بھی سوال اٹھایا تھا کہ اگر آج بھی گورنمنٹ لے رہے ہیں جو کہ لے رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے، کیا ہے۔ بہرحال اس سے آگے آ جاتے ہیں پی ڈی ایم 2 کے اوپر۔ اصل میں جس قسم کا نقشہ بن چکا ہے، بلو پرنٹ بن چکا ہے ریکوری کا، اکنامک ریکوری کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، جس میں ایس آئی ایف سی شامل ہے، جس کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات شامل ہیں، جس کے اندر ہمارے اسلامی برادران ممالک کے ساتھ جو سپورٹ لینی ہے اپنے قرض کو ادھار کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے لیے، وہ معاملات شامل ہیں۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب شاید سوٹیبل آدمی نہیں تھے جو کہ اس چیز کو لے کے چل پاتے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ مل کے شامل ہو کے کام کر رہے تھے اس کے اندر، اور یہی رستہ ہوگا جس کو ہم ہائیبرڈ پلس بھی کہتے رہے ہیں کافی عرصہ پہلے، پھر اب پی ڈی ایم پلس کہا جا رہا ہے۔ تو جس قسم کا بھی ایک رجحان جو ایک نقشہ بن چکا ہے، اس نقشے کے اندر نواز شریف صاحب شاید بہت انکمفرٹیبل ہوتے، اور وہ تمام رموز، وہ تمام چیزیں جن کو کہ جو ایلیمنٹس ہیں جن کو لے کے چلنا تھا، وہ شاید اپنی جگہ پہ طے نہ ہو پاتی۔ اس میں آئی ایم ایف کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ پھر آئی ایم ایف اور ڈار، یہ دو چیزیں بھی اکٹھی نہیں چلتی۔ ڈار صاحب کی اپنا اکنامک ماڈل ہے، اور انہوں نے جب بھی اس طرح کا کوئی کام کیا ہے بدقسمتی سے پاکستان کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب آتے تو ان کا تکیہ ڈار صاحب پہ تھا، اور ڈار صاحب اور آئی ایم ایف اکٹھے بڑی مشکل سے چلتے ہیں اور مجبوری کے تحت چلتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ پھر ابصار نے بتا دیا ہمیں کہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ اکثریت نہیں ہوگی تو میں نہیں جاؤں گا، مخلوط کے اندر پھر میرے چھوٹے بھائی کریں گے۔ تو میرا خیال ہے آل ان آل جس قسم کا ڈیزائن تھا، جو پلان تھا، اس حساب سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ بدقسمتی نواز شریف صاحب کی، میری خواہش ذاتی یہی تھی، اور میں بھی ان چند لوگوں میں شامل تھا جس نے کہا تھا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، اٹ از ناؤ ٹو لیٹ فار ہم۔ زیغم صاحب، پروجیکشن کے باوجود نون لیگ اکثریت نہیں حاصل کر پائی۔ نواز شریف نے بالکل کہا اکثریت نہ ہوگی، مگر 9 فروری کی شام بھی وہ حکومت سازی کی بات کر رہے تھے۔ شہباز صاحب نے کل آ کے وہ بات کی کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس نمبر ہے آگے جائے۔ وجہ سمجھ نہیں پائے، گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور تھے، اور ان کو ایک اس طرح بند رکھ کے چیزیں بتائی گئیں کہ وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ حقیقت کیا ہے، اور ان کے سامنے جو کریٹ کیا گیا وہ ڈیفرنٹ تھا، اور سب کچھ طے تھا پہلے سے۔ دیکھیے، گراؤنڈ ریالٹی سے تو وہ کٹے ہوئے تھے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا وہ لندن میں تھے، کسی شو میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ کے رہنما ان سے لندن میں مل کر آتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ میاں صاحب کو وہ بتایا جا رہا ہے جس کو وہ سننا پسند کرتے ہیں۔ انہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پورا پاکستان آپ کی انتظار کر رہا ہے، اور یہاں صرف کارپٹ بچھے ہیں، اور آپ کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی۔ ایک سٹیٹ آف ڈینائل جس میں ہماری بڑی پارٹیاں رہیں، پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ پی ٹی آئی ایک مکمل طور پر ایک مصنوعی پروڈکٹ ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ نے اسے لاٹھیوں کا سہارا دیا ہوا ہے یہ پارٹی کھڑی ہے، ورنہ یہ دھڑام سے آگے رہے گی۔ جب 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا تو اس وقت بھی یہ سمجھا گیا یا اسیوم کیا گیا، فرض کر لیا گیا کہ جیسے ہی یہ بندہ نکلے گا تو پارٹی فارغ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس الیکشن میں بھی اسی طرح کے مفروضے تھے کہ یہ تو مصنوعی پارٹی ہے۔ اب جب ہمیں مدد مل رہی ہے اور جب مثالہ ادھر لگ رہا ہے
تو بس اب تو تباہیاں پھیر دیں گے، کیونکہ پہلے بھی تو ایسا ہوا نا 1997 میں جب تھوڑا سا مسالہ تیز ہوا تھا تو مسلم لیگ نواز کو 2/3 اکثریت ملی تھی، تو اب بھی اتنا زبردست مسالہ لگ رہا تھا، تو امید تو ان کی یہی تھی، لیکن ان کا آنا بہت ضروری تھا. اگر وہ نہ آتے تو جتنا گراؤنڈ مسلم لیگ نواز نے ریکور کیا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کے آنے سے پہلے آپ سروے اٹھا کے دیکھیے، فرق اتنا زیادہ تھا کہ تباہی ہو کے رہ جاتی. اب جب وہ آ گئے ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کے لیے آئے ہیں نا، عزت بحال کرنے کے لیے آئے، وہ اپنی بے عزتی خراب کرانے کے لیے تو نہیں آئے. اس وقت جو وزارت عظمیٰ ہے اور مسلم لیگ کی قیادت کی جو وزارت عظمیٰ ہے، یہ تو مکمل ایک بے عزتی پروگرام ہے، ایک مائنارٹی گورنمنٹ جس کے پاس اکثریت نہیں ہوگی اور ایک ایجنڈا پر ایک چیز پر ہر قانون کو منظور کرانے کے لیے اس کو سپورٹرز کی طرف دیکھنا پڑے گا جو الائز نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سپورٹرز ہوں گے جنہوں نے ان کی حکومت کو پراپ اپ کیا ہوگا. اور لیجسلیشن کے بغیر، لیجسلیٹو ایجنڈا کے بغیر آپ کو معلوم ہے کتنا مشکل ہے حکومت چلانا پارلیمنٹری سسٹم میں. پھر یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے، ون پیج سسٹم ہے جس کا معاشی پلان اگلے 5 سال کا بنا دیا گیا ہے. وہ پاپولر ہو یا ان پاپولر ہو، کتنی ہی اس کی سیاسی قیمت ہو، اس پر عمل کرنا پڑے گا. یہ امپائر کا حکم ماننا مجبوری ہے. مسلم لیگ نواز ون پیج پر آ چکی ہے اور ہائیبرڈ سسٹم کو سائن آن کر چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جو نواز شریف کا جو اس وقت بنیادی ایجنڈا ہے میری نظر میں، وہ ان کا سکسیشن پلان ہے. اپنی حکومت نہیں ہے بلکہ طاقت اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنا ہے، تخت و تاج کو آگے سپورٹ کرنا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جو پلان ہے، بس آخری بات میں کر رہا ہوں، دیکھیں جو اس وقت ان کا پلان ہے اس کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ وہ آگے اپنی بیٹی کو اب کیسے لائیں، کیسے اس کو چیف منسٹر بنائیں تاکہ اگلے سٹیپ میں وہ پرائم منسٹر بن سکے، پارٹی کی سربراہی سنبھال سکے. افتخار صاحب اگر آپ کی طرف آؤں، اب میں 3 بار کا وزیر اعظم، 2 بار کا وزیر اعلیٰ پاکستان یعنی جنوبی ایشیا کا سینئر ترین سیاستدان، اس کو رائز اور فال کہیں گے. کیسا ڈنٹ دیکھتے ہیں نواز شریف کی سیاست میں جو بطور وزیر اعظم آئے تھے مگر بیک سیٹ پر ہے؟ نواز شریف کا فیصلہ بالکل درست ہے. وہ ہائیبرڈ پلس سسٹم میں جانے کو تیار نہ تھے. وہ SIFC کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ قبول نہیں کر سکتے تھے. اور مانسیرے کا جو رزلٹ تھا جب انہیں بتایا، ان کے علم میں آیا تو یہ فیصلہ انہوں نے اسی وقت کر لیا تھا، اور اس وقت موجود جو لوگ وہاں پہ تھے ان کے علم میں تھا. انہوں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ ابھی آپ اس کو پبلک نہ کیجیے گا، کوئی ایسا امپریشن نہ دیجیے. بالکل صحیح فیصلہ ہے. وہ سیاست سے کنارہ کش نہیں ہوئے. وہ اس ہائیبرڈ پلس نظام جو بیساکھیوں کے سہارے چلے گا، جس میں روز ایک نیا ایشو کھڑا ہوا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر، کبھی کوئی ناراض ہوگا اور کبھی کوئی ناراضی کو منانا پڑے گا. یہ نہیں وہ کر سکتے، یہ ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں تھا. اور ان کو صاف سمجھ آ گئی جب اب ان کو رزلٹ پتہ لگے کہ اتنے ہمیں سیٹیں ملی ہیں تو دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیژن. سمجھ گئے ہوں گے رانا ثنا، میاں جاوید لطیف، ان کے جو قریبی لوگ تھے جب وہ بھی بالکل دیکھنا، یہ بات میں نے تو بڑا آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے